السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، مزے میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک ٹھاک رکھے، مزے میں رکھے ہے، اور آپ کو، ہم کو، سب کو جو کچھ چاہیے زندگی میں اسے اچیو کرنے میں ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور اسے ہماری حق میں کر دے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ویسے. اچھا جی، جب ہمیں لائف میں کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، ہے نا، بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں کسی طرح سے یہ چیز ہمیں مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے. اور جب وہ ہمیں مل جاتی ہے تو اس کے بعد ایک ہمارے اندر وہ ایک آ جاتا ہے نا کہ بس آ گئی یہ چیز، تو پھر اس کی اس طرح سے قدر نہیں رہتی. پھر جو ہوتا ہے آپ کی پروگرس کا عمل بھی رک جاتا ہے، پھر آپ کی ترقی کا عمل بھی اسی طرح سے رک جاتا ہے، ایک فل اسٹاپ سا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب اس طرح سے ہم محنت نہیں کر رہے ہوتے. اس پر سناتے ہیں آپ کو ایک زبردست سا قصہ، ایک زبردست سی اسٹوری، اور وہ یہ ہے کہ ایک شہر ہوتا ہے، وہاں پر ایک فیکٹری ہوتی ہے، اور فیکٹری میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں. ان بہت سارے لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ درخت کاٹتے ہیں. تو وہاں بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں، ینگ لڑکے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک بزرگ بھی ہوتے ہیں جو کہ فیکٹری کے مالک کے بہت فیوریٹ شخصیت ہوتے ہیں. فیکٹری کا جو مالک ہوتا ہے وہ زیادہ تر انہی بزرگ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ ان کا کام دیکھو، درخت سب سے زیادہ کاٹتے ہیں، ان کی لگن دیکھو، ان کی محنت دیکھو. تو فیکٹری میں بہت سارے لوگ جو ہیں، ظاہر ہے جب آپ کے سامنے آپ کے کسی اور کلیگ کی بہت تعریف ہو رہی ہو تو باقی لوگوں میں ذرا سا پروفیشن وہ آ جاتی ہے، جیلسی. وہ سوچتے ہیں کہ لگتا تو نہیں ہے، یہ تو بزرگ ہیں، اتنا کہاں کام کرتے ہوں گے. ینگ جو لوگ تھے وہاں، ان میں تھوڑی سی جیلسی آ گئی تھی. ایک لڑکا تھا جس کو بہت غصہ آنے لگا تھا. اس نے کہا میں اتنا ینگ ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، سارا دن اتنا کام کرتا ہوں، اتنے درخت کاٹتا ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بزرگ جو ہیں میرے مقابلے میں زیادہ درخت کاٹ لیتے ہوں، جبکہ ان کی عادت بھی ہے کہ یہ کام کے دوران آدھا گھنٹے کے لیے آرام کرنے بھی جاتے ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں اس آدھے گھنٹے میں بھی بہت درخت کاٹ رہا ہوتا ہوں، بہت کام کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ لڑکا جو ہے، اس کے اندر تھوڑی سی بغاوت آتی ہے، غصہ آتا ہے، اور یہ جاتا ہے فیکٹری کے مالک سے، کہتا ہے کہ بہت ہو گئی ان کی تعریف، اب آپ ایسا کریں، کمپٹیشن رکھیں، اور اس دن اعلان کر دیں کہ جو سب سے زیادہ درخت کاٹے گا اس کے بعد سے وہ آپ کا فیوریٹ ہوگا، اور اس کی آپ تعریفیں کریں گے، اور پتہ بھی چل جائے گا آپ کو کہ سب سے زیادہ درخت کاٹتا کون ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بس آپ کو پرانا ایک امپریشن بیٹھا ہوا ہے اور آپ تعریفیں کیے جا رہے ہیں. فیکٹری کا مالک کہتا ہے ٹھیک ہے، جاؤ سب کو جا کے بتا دو، یہ تاریخ ہے، اس دن ہے، اور اس دن جو ہے صبح سے شام تک درخت کاٹنے، اور درخت شام میں کاٹوں گا، اور جس کے زیادہ ہوں گے ظاہر ہے وہی میرا فیوریٹ ہوگا، اس کی تعریف کی جائیے. اب جی وہ دن آتا ہے، اس کے بعد اعلان کر دیا جاتا ہے. سب لوگ بڑی محنت سے درخت کاٹ رہے ہوتے ہیں. یہ چونکہ ذرا لڑکا ہوتا ہے، بہت ینگ ہوتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ میں جیت جاؤں گا، اور بہت زیادہ یہ انرجی کے ساتھ بہت سارے درخت کاٹ رہا ہوتا ہے. اور بزرگ اپنی خاص اسپیڈ سے آہستہ آہستہ، جو کہ یہ لڑکا جو ہے دیکھ کے ہنس رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے کاٹ رہے ہیں، تو آج پکا ہاریں گے. آج فیکٹری کے مالک کو پتہ چلے گا کہ میں کتنا مطلب زیادہ درخت کاٹتا ہوں، یا میں اس تعریف کا مستحق ہوں. اچھا جی، درخت کاٹنے کا عمل شروع ہوا، دوپہر کا وقت ہوا، آدھے گھنٹے کا ٹائم، نیپ لینے کے لیے چلے گئے، آرام کرنے کے لیے. یہ بزرگ اور لڑکا بہت خوش ہوا کہ اب مجھے مزید آدھا گھنٹہ اور مل گیا، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ کاؤنٹنگ بھی چل رہی تھی کہ میرے درخت زیادہ ہیں. تو اس نے کہا اب تو آدھا گھنٹہ مجھے اور مل گیا، ٹھیک ہے، اب تو میں پکا میں ہی جیتوں گا. اس کے بعد جی وہ آدھے گھنٹے بعد ریسٹ کر کے آتے ہیں، دوبارہ سے درخت کاٹنا شروع کرتے ہیں. شام ہو جاتی ہے، کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے. یہ لڑکے کے درخت گنے جاتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اور یہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ 10 سے زیادہ تو درخت کسی نے کاٹے ہی نہیں ہوں گے. اب بزرگ کی باری آتی ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 درخت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت غصہ آتا ہے اس کو. اور مالک بھی بہت خوش ہوتا ہے، اور بتاتا ہے اس لڑکے کو، دیکھا یہی جیتے. پھر وہ جاتا ہے بزرگ سے پوچھنے کے لیے کہ ایسا کیا ہے، آپ نے تو آدھے گھنٹے کا آرام بھی کیا، اور میں نے مسلسل کام کیا، پھر بھی ایک درخت آپ کا مجھ سے زیادہ ہو گیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بزرگ جو جواب دیتے ہیں وہ قابل غور ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تمہاری نظر میں آدھے گھنٹے کا آرام میں کرنے جاتا ہوں نا، یہ اصل میں آدھے گھنٹے کا آرام کرنے نہیں جاتا. میں جاتا ہوں اس آدھے گھنٹے میں اپنی کلہاڑی کی دھار کو تیز کرتا ہوں. جی ہاں، یہ کلہاڑی کی دھار تیز کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے پالش کرنا، اپنی اسکلس کو، اپنی چیزوں کو. آپ جب تک یہ نہیں کرتے تب تک آپ کی کاموں میں، آپ کی چیزوں میں، آپ کی پروفیشنل لائف میں، آپ کی پریکٹیکل لائف میں خوبصورتی نہیں آتی، اور آپ نمبر 1 کی پوزیشن نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے، جو کہ ہم چیزیں حاصل ہونے کے بعد، پوزیشن حاصل ہونے کے بعد ہم اسکلس کو پالش کرنا، نئی چیزوں کو جاننا، مزید اس پر محنت کرنا چونکہ روک دیتے ہیں، اس لیے ہماری ترقی کا جو سفر ہے وہ رک جاتا ہے. آپ کو اگر کوئی چیز مل جائے، آپ اس میں فردر، چاہے وہ میک اپ کا کورس ہو، چاہے وہ اینکرنگ ہو، چاہے وہ ٹیچنگ ہو، چاہے آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ جو بھی فیلڈ میں ہیں اس کو پالش کرنے کے لیے، اس کے لیے نئی نئی اسکلس، اس میں کیا کیا جدت آ چکی ہے، اس میں کیا کیا کچھ ایڈ ہو چکا ہے، یہ کس طرح سے اور خوبصورت ہو سکتا ہے اور بہترین ہو سکتا ہے، تب تک آپ یہ نہیں کرتے. جب تک آپ یہ نہیں کرتے تب تک آپ کی پوزیشن جو ہے وہ ایک تو نمبر 1 نہیں ہوتی، دوسرا آپ اپنی فیلڈ کے ساتھ بھی جسٹیفائی نہیں کرتے، اور آگے بھی نہیں بڑھ سکتے. تو آپ نے بھی اپنی کلہاڑیوں کو، یعنی کہ اپنی اسکلس کو کرنا ہے تیز، اور بڑھنا ہے آگے ہی آگے. رکھیے گا اپنا بہت خیال. اللہ حافظ.